لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شبیہ احمد رضوی ابن سید ممتاز حسین رضوی، مرحومہ نازنین بانو بنت ابن حسن صاحب مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے بیٹا بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے مشہور اور معروف حدیث ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کے بعد گمراہی کا امکان تھا. اگر نہ ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے کہ ان سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور ان دونوں کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامہ، اور ان کا آپسی رشتہ ہے کہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ کل کو محشر میں قیامت میں مجھ سے آن کے مل لیں. اور اس کو بھی امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ نہ جدا ہونے کا مطلب یہ دیکھ لو. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے آج کل رمضان کے بعد جو میں پڑھ رہا ہوں گھوم گھوم کے، وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا وصیت نامہ، اور وہی پڑھنے کا ارادہ یہاں بھی تھا. اللہ ان کو اچھا رکھے. ہمارے کیا نام ہے حسن علی صاحب کو، تو جب میں نے دیکھا میں نے کہا چلو ابھی تو 11:30 تک یہ پڑھیں گے، تب تک یاد آ گیا مجھ کو کہ آج پہلی ذی قعدہ ہے اور کل 29 شوال تھی. تو کل کی تاریخ کیا تھی؟ ابو طالب. آج کی تاریخ کیا ہے؟ امام رضا سلام اللہ علیہ کی بہن حضرت معصومہ قوم کی ولادت. اور پھر اسی ذی قعدہ میں 11 دن بعد امام رضا سلام اللہ علیہ کی ولادت بھی ہے. بعض روایتوں کے اعتبار سے 23 ذی قعدہ حضرت کی شہادت بھی ہے.
تو ایک طرح سے یہ کہیے کہ یہ مہینہ اہل بیت سے قربت کا مہینہ ہے۔ تو میں نے موبائل نکالا، جلدی جلدی دو ایک حدیثیں پڑھی، اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم تو لوکل ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہ چیزیں اپنا مین پڑھ دیں، بعد میں ڈھنگ کی مجلس آپ لوگ سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو طے یہ کیا ہے میں نے 12 بجے تک، پھر 10 منٹ مصائب ہوگا، 12 بجے تک یہ طے کیا ہے کہ تھوڑا سا جناب ابو طالب، تھوڑا سا معصوم قم، تھوڑا سا امام رضا علیہ السلام، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اچھا آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں ہیں، انور بھائی آپ بتائیے، آج تک آپ نے مجھ کو جناب ابو طالب کے ایمان پر پڑھتے سنا؟ نہیں پڑھتا، اور مجھ کو عجیب لگتا ہے جناب ابو طالب کے ایمان پر پڑھنا۔ کیوں؟ اب صلوات پڑھیے تو عرض کرتا کیوں؟ جناب فاطمہ بنت اسد کا نام تو سنا ہے نا؟ اچھا شریف گھرانہ جو ہوتا ہے اس میں کیا چچی اور کیا اماں، سمجھ گیا؟ شریف گھروں کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد آئیں حضرت ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے بھائی مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو آپ بتائیے عارف صاحب کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی مبارکباد دے تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ بھائی ماشاءاللہ بھائی چچی ہے آپ کو بھی مبارک ہو، یہی تو کہنا چاہیے تھا نا۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ فرمایا فاطمہ جیسا بیٹا آج ہوا ہے 30 برس کے بعد ویسے ہی بیٹا تمہارے یہاں۔ تو جو آدمی 30 سال بعد کی خبر دے رہا ہے اس کے علم اور بھی پر بحث ہوگی کہ اس کے ایمان پر بحث ہوگی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ باباد بلند سلام۔ اچھا ہم آ کے یہ کہیں ممبر سے چلا چلا کے کہ وسیع حسن صاحب کے پاس آنکھ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھ، تو آدمی کہا کہ یار یہ آدمی پاگل ہو گیا کیا ہے؟ ہمیں جب آنکھ ہے تو اس کو بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہی سمجھتا ہوں ابو طالب کے ایمان پر بحث کرنا بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ کسی بینا کے لیے کہیے کہ یہ بینا ہے، صلوات۔ مگر کبھی کبھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ جب جو ہے وہ 20 لوگ کہنے لگے نہیں وسیع حسن صاحب اندھے ہیں، وسیع حسن صاحب اندھے ہیں، تو اب ان کو سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا نہیں بھائی دیکھ رہا ہے۔ اسی عنوان سے میں رسول اللہ کے نزدیک ابو طالب کیا تھے، اماموں کے نزدیک کیا تھے، 2-3 روایت سناتا ہوں پلٹاتا ہوں، صلوات۔ تو حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مولا کائنات گریہ کنا آئے اور رسول اللہ سے کہا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ پیغمبر بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر غسل و کفن کی ذمہ داری تمہاری، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تب ہم کو بتا دینا۔ یہ ایک روایت ہے، اس کو میں نے اس لیے یہاں سے نہیں پڑھا کہ ٹائم کم ہے تو تھوڑا آگے۔ تو رسول اللہ نے ذمے کس کے کیا؟
مولا علی کے کہ غسل و کفن آپ کیجئے اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو بتائیے۔ اس روایت پر جناب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ تبصرہ کرتے ہیں، صلوات پڑھیے، ان کا تبصرہ سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ فی ھذا الحدیث دلیلان علی ایمان ابی طالب، اسی واقعے میں دو دلیلیں حضرت ابو طالب کے ایمان کی مل جاتی ہیں۔ نمبر ایک، امر رسول اللہ علی بغسلہ و تکفینہ دون الحاضرین من اولادہ، اس لیے کہ رسول اللہ نے اور دو بیٹوں کے ہوتے ہوئے جو کہ علی سے بڑے تھے، دیکھیں اس زمانے میں جناب جعفر طیار تھے نہیں، وہ حبشہ ہجرت کر چکے تھے۔ کئے بھائی ہے کل مولا کائنات؟ 4، تو وہ چلے گئے جناب جعفر، بچے سب سے بڑے طالب اور جناب عقیل، یہ دو لوگ علی سے بڑے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ایک صاحب 10 سال بڑے ہیں، ایک صاحب 20 سال بڑے ہیں، چھوٹے موٹے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود جناب شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جب دو بڑے بیٹے موجود ہیں تو رسول اللہ نے ان بیٹوں کو ہٹا کے چھوٹے سے کیوں کہا کہ علی تم اپنی نگرانی میں غسل و کفن کرواؤ؟ کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقیل اور طالب یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اگر ابو طالب مسلمان نہ ہوتے تو علی سے مطلب کیا تھا؟ جاؤ اپنے مذہب کے اعتبار سے کرو۔ چونکہ ابو طالب مومن تھے اس لیے طالب کو روک کر کے علی کے حوالے کیا گیا ہے کہ مذہب کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد۔ فخص المؤمن منہم بولایت امرہ، چونکہ ابو طالب مومن تھے اس لیے رسول اللہ نے امیر المومنین کے ذمے کیا کہ آپ مذہب کے اعتبار سے کریے گا۔ وَجَعَلَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمَا لِإِيمَانِهِ وَخَاصَّتِهِ إِيَّاهُ فِي دِينِهِ، چونکہ وہ دونوں ابھی دین اسلام پر نہیں تھے، جناب عقیل اور طالب، اس لیے پیغمبر نے ان کے حوالے کیا۔ یہ ایک دلیل بنتی ہے جناب ابو طالب کے ایمان کی، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اب آئیے جلدی جلدی میں آپ کو روایات اماموں کی سنا دوں، بڑی غضب کی ہے، 2-3 سناتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ روایت ہے امام حسین علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ فقال عن والدہ امیر المؤمنین، امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنے والد جناب امیر المومنین کے لیے نقل فرمایا کہ کانا جالسن والناس حولہ، ایک جگہ امیر المومنین بیٹھے تھے اور پبلک گھیرے ہوئے تھی۔ عجب بدتمیز ٹائپ لوگ ہر زمانے میں، اس سے آپ فرار نہیں کر سکتے۔ تو فقال لہ رجلون، ایک آدمی جو ہے وہ اسی میں سے بول پڑا، انک یا امیر المومنین، یا علی اے امیر المومنین، انک بالمکان الذی انزلک، آپ کس مرتبے پر فائز ہیں، ماشاءاللہ آپ کو خدا نے کہاں پہنچا دیا۔ وَأَبُوكَ مُعَذَّبٌ فِي النَّارِ، مگر وہی ہے کہ ابا آپ کے جہنم میں عذاب جھیل رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ روایت نقل کر سکتے ہیں، لہجہ کہاں سے لائیے گا؟ ہر آدمی اپنے ذوق سے سوچ سکتا ہے، اس لیے کہ روایت اتنا ہی کہتی ہے کہ فقال لہو ما فضل اللہ فا، اب چاہے جیسے مولانا کا چپ رہو ہے نا، ایک یہ ترجمہ ہو جائے گا، اور ایک چپ۔ اب کیسے کہا مولا نے؟ ہر آدمی اپنے ذوق سے خود طے کرے کہ جب باپ پر بات آئے گی تو بیٹا بولتا کس لہجے میں آئے۔ صلوات بر محمد۔ فقال ما، خاموش، والذی بعث محمدا بالحق نبیا، قسم ہے اس محمد کی جس کو اللہ نے، بولیے، نبی بنا کے بھیجا، لو شفع ابی من کل مذنب علی وجہ الارض، میرے بابا
اگر زمین کے ہر گناہگار کی شفاعت کرنا چاہیں لشفاہ اللہ، یقیناً خدا ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ تو اب کہیے تو یہ جملہ کہہ دیں بھیا ابو طالب کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو کافر بنا کے اپنا ٹھکانہ طے کر رہے ہیں۔ صلوات در محمد و آل۔ پھر وہی بات ہے، میں لہجہ نہیں بتا پاؤں گا، آپ لوگ اپنے ذوق سے جب کس انداز سے کہا ہوگا۔ فرماتے ہیں ابی معذب فی النار وابنہ قسیم الجنت والنار، ابے میرا باپ جہنم میں ہوگا جس کا بیٹا جنت جہنم بانٹنے والا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد پھر مولا نے قسم کھائی، فرماتے ہیں والذی بعث محمدا بالحق، جس نے رسول اللہ کو محمد کو حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا، ان نور ابی طالب یوم القیامہ، یہ سنیے مزیدار مولا کا جملہ ہے، ان نور ابی طالب یوم القیامہ، قیامت کے دن ابو طالب کا نور اتنا زبردست ہوگا کہ لا یطفئ انوار الخلائق الا 5 انوار، سارے لوگوں کا نور مدھم پڑ جائے گا سوائے 5 کے۔ صلوات بر یہ کون ہے 5؟ نمبر 1 نور محمد، ان کو نور چھوڑ کے، ونور فاطمہ ونور الحسن ونور الحسین، کتنے ہوئے 4، ونور ولدہ من الائمہ، اور حسین کی نسل سے جو امام ہے ان کا نور۔ اس کے علاوہ کسی کا نور نہیں ہے جو ابو طالب کے نور کے سامنے ٹک سکے۔ اس کے بعد فرمایا ان نورہ من نورنا، ابو طالب کا نور ہمارے نور سے ہے۔ خلقہ اللہ من قبل خلق آدم بألف عام، تم کیا سمجھتے ہو ابو طالب کی خلقت آدم کے وجود سے 2000 سال پہلے کی جا چکی تھی۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ یہ تو چیزیں بڑی مزے کی۔ ودافع الامام علی بن الحسین السجاد عن جد، امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنے دادا کا ابو طالب کا دفاع کیا ہے۔ پوچھا گیا ان سے کہ ابو طالب مومن ہے کیا ہے؟ تا حضرت کا جواب کیا ہے سنیے، سئل عن ابی طالب اکان مؤمنا، امام سجاد سے پوچھا گیا یہ بتائیے کیا واقعی ابو طالب مومن تھے؟ امام نے فرمایا نعم، ہاں۔ کہ اہل بیت جلدی بہت بحث میں پڑھنے کے موڈ میں نہیں رہتے۔ اس نے آگے پوچھا ٹھیک ہے بھائی نہیں معلوم، چلو ہاں کہہ دیا۔ اب وہ لگے بقراتی کرنے، صلوات پر رسول آپ کہنے لگے انہا ہونا قوما یزعمون انہو کافر، مگر صاحب کچھ لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ مومن نہیں تھے۔ فقال علیہ السلام، یہ جملہ سنیے، امام نے فرمایا وَعَجَبَ كُلَّ الْعَجَبِ، کیا کہا؟ ارے اتنی بڑی بات یہ لوگ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ رسول اللہ پر؟ صلوات پڑھیے، اس کو سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ امام نے کیا کہا؟ واجب کل، بڑی تعجب کی بات ہے یار، یہ پبلک ایسا کہہ رہی ہے۔ ان سے پوچھو بے تم کہہ کیا رہے ہو؟ رسول اللہ پر انگلی اٹھا رہے ہو یا ابو طالب پر؟ کہنے لگا کہ مطلب؟ کہنے لگا کیوں؟ یہ بتاؤ فاطمہ بنت اسد سب متفق ہیں کہ نہیں کہ وہ مومنہ تھی؟ ہاں صاحب۔ قرآن کا حکم کیا ہے کہ جیسے ہی مومنہ ہوئی کافر سے الگ کرو، کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے۔ تو اب اگر ابو طالب مومن نہیں تھے تو چچی کو ابو طالب سے الگ کیوں نہیں کیا رسول اللہ نے؟ تو یہ اعتراض تم ابو طالب پہ کر رہے ہو یا رسول اللہ پہ کر رہے ہو؟ صلوات بر محمد۔
یہ میں نے آپ کو خلاصہ سنا دیا، اس لیے کہ تھوڑا وقت بچ جائے گا۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل۔ دوسری روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے۔ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے ابو بصیر، سنا ہوگا، امام کے بہت خاص صحابیوں میں سے ہے ابو بصیر۔ ابو بصیر اتنے کلوز ہیں کہ لاسٹ مومنٹ میں ابو بصیر جو ہے اندھے ہو گئے تھے، تبھی شاید ان کا وہ کنیت ہو گئی ابو بصیر۔ ایک دن آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس، امام نے کہا ابو بصیر یہاں ہو تو؟ کہنا ہاں صاحب۔ ایسے ہی ہاتھ پھیرا جیسے بٹن دباؤ بلب جل جائے، ایسے ہاتھ پھیرا چک سے، کیا ہوا؟ کہ دکھ رہا ہے مولا۔ حضرت نے کہا سنو ابو بصیر، آنکھ مل گئی؟ کہنا ہاں۔ کہنا اب جتنا دیکھنا اس کا حساب دینا، اور کہو تو میں جنت کی گارنٹی لے لوں، لیکن اس کے لیے پھر اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ سمجھدار لوگ یہ ہیں۔ تو اپنے دل میں سوچا ہوگا انہوں نے کہ یار اتنا تو زندگی پتہ نہیں 2 سال 4 سال کتنا جینا ہے، یہ گارنٹیاں بہتر ہے، ہاتھ پکڑا کے تو کوئی بھی ادھر ادھر پہنچا دے گا۔ کہنے لگا مولا گارنٹی چاہیے، آگ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دست مبارک پھیرا، پھر ویسے ہی ہو گئے۔ اتنا کلوز ہے امام سے۔ یہ ابی بصیر نقل کرتے ہیں کہ قلت لابی جعفر، میں نے امام باقر علیہ السلام کے خدمت میں عرض کیا سیدی ان الناس یقولون، پبلک کہہ رہی ہے ان ابا طالب فی ضحضاح من النار یغلی منہ دماغا، العیاذ باللہ، کہ ابو طالب جہنم میں کھول رہا ہے ان کا دماغ، کھوپڑی ان کی کھول رہی ہے جہنم کے عذاب سے۔ فقال علیہ السلام، ابو بصیر کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کذبوا اللہ، خدا کی قسم یہ سب جھوٹے ہیں۔ اب یہ جملہ سنیے اپنے 5ویں امام کا، فرماتے ان ایمان ابی طالب لو وضع فی کفۃ المیزان وایمان هذا الخلق فی کفۃ میزان لرجع ایمان ابی طالب۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب، اگر ایک ترازو میں ابو طالب کا ایمان رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان رکھ دو، لرجع ایمان ابی طالب، تو ابو طالب کا ایمان تب بھی بھاری پڑ جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل۔ یہی چیز جو ہے وہ یونس نے امام صادق علیہ السلام سے سیم سوال کر لیا، بار بار کیوں دہرائے؟ تو وہاں امام نے جواب دیا کذب اعداء اللہ۔ یہاں جو لوگ ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں، امام نے کیا کہا؟ کذب اعداء اللہ۔ اس بار کیا کہا تھا؟ کذب واللہ، قسم کھا کے۔ یہاں فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ دشمنان خدا۔ اس کے بعد فرماتے ان ابی طالب من رفقاء النبیین، ہمیں ایمان کی بات کرتے ہو، وہاں آخرت میں وہ انبیاء کے ساتھ ہیں، صدیقین کے ساتھ ہیں، شہداء کے ساتھ ہیں، صالحین کے ساتھ ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ابو طالب کی انتقال کے بعد جبریل آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب مکہ چھوڑ دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے پاس مکے میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ روایت میں اس کو عربی نہیں پڑھی، کہیے تو پڑھ کے سنا دوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وقد نزل جبرائیل لیلۃ مات ابو طالب، جس رات ابو طالب کا انتقال ہوا جبریل آئے، یا محمد اخرج من مکہ، یا رسول اللہ مکہ چھوڑ دیجئے۔ فما لک بہا ناصر بعد ابی طالب، اب ابو طالب کے بعد کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے۔ اتنے بڑے انسان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک راوی ہے کہتا ہے کہ میں، اب دیکھیں گڑبڑ آدمی کے اندر کہیں بھی دماغ ہے کم بات، اور شیطان مستقل لگا ہوا ہے عارف صاحب ہم کو راہ حق سے، کب اچانک کیا دماغ میں جو ہے وہ گھس جائے
اسی لیے میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پہ باقی رکھے. یا اللہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آنے والا ہے کہ جب دین، ایمان، اہل بیت، خدا کے بارے میں کوئی شک پیدا ہونے والا ہے، خدا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بہت اہم ہے، پڑھتے رہیے. اعوذ باللہ. یہ بیچارے کہتے ہیں کہ صاحب کتبت الی الامام علی ابن موسیٰ الرضا، میں نے امام رضا علیہ السلام کے پاس خط لکھا، جعلت فداک انی قد شکت فی اسلام ابی طالب. مولا کیا بتائیں، اب تو مجھ کو شک ہونے لگا جناب ابو طالب کے ایمان پر. شیطان کسی کو بھی بہکا سکتا ہے. فکتب الی، امام نے جواب میں لکھا، سنو، انک ان لم تقر بایمان ابی طالب کان مصیرک الی النار، اگر ایمان ابو طالب کا اقرار نہیں ہے تو تم جہنم میں جاؤ گے. صلوات بر محمد وآلہ. تفسیر رازی، دو رازی ہیں، ایک جو ہے وہ تفسیر کبیر والے رازی ہیں، ایک ہے ابو الفتوح رازی. ابو الفتوح رازی شیعہ ہے، ان کی بھی تفسیر ابو الفتوح. ان رازی کی تفسیر تفسیر الکبیر ہے. یہ تفسیر ابو الفتوح ہے رازی. اس میں یہ لکھتے ہیں ان الامام الرضا سلام اللہ علیہ، امام رضا سے نقل کیا ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے کہ ان نقش خاتم ابی طالب، جناب ابو طالب کی انگوٹھی پر کندہ کیا تھا، وہی ان کے ایمان کے لیے کافی ہے. کانا رضیت باللہ ربن، کیا لکھا تھا؟ نمبر 1 رضیت باللہ ربن، میرا اللہ میرا رب ہے، میں اس پر خوش راضی. وبابن اخی محمد نبی، اور میرے بھائی کا بیٹا محمد. آگے وبابن علی، بابنی علی لہو وصیہ، اور میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرا بیٹا علی وصی ہے. تو نہ خالی جو ہے وہ ابو طالب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے مومن ہوئے تھے، بلکہ ابو طالب علی الولی اللہ والے مومن تھے. صلوات بر محمد وآلہ. بس تو یہ ہوا پہلا حصہ مجلس کا. بولیے تمام. کل تاریخ تھی ولادت کی، اور جیسا کہ امام رضا نے فرمایا اگر ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہیں جہنم میں جاؤ گے، تو ہم نے کہا بھیا یہ بات آپ تک پہنچ جائے. صلوات بر محمد وآلہ. 2 آج کی تاریخ ہے امام رضا علیہ السلام کی بہن حضرت معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ. 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی نقل کرتا ہوں پھر امام پر آتا ہوں. دیکھیے امام رضا امام ہے، معصوم ہے. جناب فاطمہ معصومہ ہے، مگر یہ فاطمہ 14 معصومہ میں نہیں ہے. مگر جو علمی صلاحیت ہے، بس ایک داستان سناتا ہوں میں آپ کو. کچھ لوگ امام کاظم سلام اللہ علیہ سے ملنے آئے مدینے، ابھی وہاں قید خانے میں نہیں تھے، ملنے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، چھوٹی سی بچی، کیا ہے؟ کہا امام سے ملنے آئے. کہا وہ نہیں ہے. ارے ہم لوگ کچھ کام تھا سوالوں کا، وہ سوالات دے دو ہم کو. سمجھ گیا؟ سوالات لے لیے. کہا بیٹھو. تھوڑی دیر کے بعد لائیں کہ یہ جواب لو اپنا. ان لوگوں نے جواب لیا، چلے گئے. بات یہاں نہیں ہے، سمجھ گیا؟ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا امام چلے آ رہے ہیں. خیر، ارے مولا اچھا ہوگا مل گئے، آپ کے یہاں گئے تھے زیارت مقصد تھا اور کچھ سوالات پہ. کہا تب لاؤ. کہا نہیں وہ تو ہم نے آپ کی صاحبزادی کو دیا، وہ جواب دے دیا انہوں نے. امام نے کہا لاؤ دیکھیں. جملہ یہاں ہے، سوالات دیکھے، جوابات دیکھے. اس کے بعد امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرماتے ہیں فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے.
اس کا کیا مطلب ہوا؟ سارے سوالوں کے جوابات بولیے صحیح تھے. بزرگ علماء میں ہمارے ہیں مرجع ہے. صلوات پڑھیے سنتا ہوں. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مراشی النجفی رحمت اللہ علیہ مرجع تھے. ان کے مرنے کے بعد ان کی کتاب زندگی کے بارے میں لکھی گئی. اس کا نام تھا قبسات، عربی میں. اس میں یہ داستان ہے. آغا مراشی نجفی نجف میں تھے. نجف کے حالات بگڑے تو بہت سے لوگ فرار کر کے بھاگ کے قم آئے. کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، یہ قم آ گیا. اب اچھا یہ آدمی صلوات پڑھیے 2 منٹ لگے گا. اپنا پیسہ تو کچھ ہے نہیں. اتنے شوقین تھے یہ کتابوں کے. تمہارے دادا کی نماز باقی ہے؟ ہاں صاحب لاؤ ہم پڑھ دیں گے. 15,000 روپے دے دیا انہوں نے، گئے کتاب خرید لائے. آپ کے ہندوستان میں جو کتابیں نہیں ہیں ہندوستان کی، وہ ان کی لائبریری میں ہے. ایشیا کے نمبر 1 کی لائبریری ہے. سمجھ گیا؟ دوسروں کی نماز پڑھ پڑھ کے اجارے کی. بولیے تو یہ سب تو کسی طرح چلتا رہا. لڑکی کی شادی آ گئی ہے نا، تو اب لڑکی کی شادی میں پیسہ تو بہت ہے. جو مقلدین ہیں ان کا خمس ہے، لیکن اپنے اوپر تو نہیں خرچ ہو سکتا نا. اچھا عورت چاہے جس کے گھر کی ہو، وہ چاہے مرجع کے گھر کی ہو چاہے پروفیسر کے گھر کی ہو، سمجھ گیا؟ وہ عورت کا اپنا ہی وہ ہے. ارے بغیر زیور کے کیسے رخصت ہو جائے گی، اور بغیر اس کے کیسے ہو سکتا ہے، اور بغیر اس کے کیسے ہو سکتا ہے. اور سارا دباؤ. سنیے آپ بہت مزیدار. جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کہنے لگے جب بہت دباؤ پڑا، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تب میں نے وضو کیا، حرم چلا گیا. جناب معصومہ قم کے سلام اللہ علیہا. جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو کیا کہہ رہا ہے اس کو خود نہیں سمجھتا. کہنے لگے زیارت ویارت پڑھی، زری پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بی بی یہ کیفیت ہے اور آپ توجہ ہی نہیں کر رہی ہیں. کہنے لگے یہ سب فریاد کر کے آ گئے، پھر آنکھ لگ گئی، سو گئے. تو میں نے دیکھا جناب فاطمہ معصومہ کو. اب جملہ سنیے. کہنے لگے کہ ہو بہو بالکل 2 کاپی جناب فاطمہ زہرا. تو اب سوال یہ کہ آپ کون ہیں یہ بتانے والے؟ سوال ہے نا. تو اس کا جواب دیا، اس لیے کہ اس سے پہلے میں اپنی جدہ ماجدہ کی زیارت کر چکا. اذ هو جدتی فی النسب، میں سید ہوں تو میرے لیے محرم ہے. ایک دم صاحب 2 کاپی جناب فاطمہ. وہ تشریف لائیں اور مجھ سے کہا، ان کا نام اصل شہاب الدین تھا، مراشی نجفی. آگے فرمایا شہاب کب ہم نے تم سے بے توجہی کی ہے؟ شہاب میاں ابھی جملے میرے ہیں. جب سے تم قم میں ہو تب سے ہماری توجہ تمہارے اوپر ہے. کہنے لگے آنکھ کھلی. اب ہم کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، کہ جا کے بڑبڑا کے چلے آئے. پھر اٹھے، وضو کیا، حرم پہنچے، زری پکڑ کے معافی تلافی کیا، غلطی ہو گئی. یہ لوگ کرتے ہیں، مگر بات صرف اتنی ہے کہ ہم کو پورا بھروسہ نہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں نے جا کے معافی تلافی کی، حرم سے باہر نکلا. ایک آدمی آیا، السلام علیکم السلام، صاحب آپ کے لیے گفٹ ہے. ایک پرس اس نے دے دیا. میں نے رکھ لیا پرس. گھر پہنچے، اب کام شروع ہو گیا. اتنا پیسہ دیجئے یہ لانا ہے. تو ہم نے سوچا وہ پرسوا دیا تو اس میں کچھ پیسہ تو ضرور ہوگا، خالی پرس تھوڑی کوئی دے گا. تو میں نے پرس میں ہاتھ ڈالا، پیسہ نکالا، لو. پھر کچھ دیر بعد ہے وہ، تو پھر نکالنے یاری اب جو ہے وہ چیزوں کہتے ہیں چسکا لگ گیا کہ جتنا نکالو مل جائے گا. کہنے لگے گھر کی عورتیں آتی رہیں، پیسہ مانگتی رہیں، اور میں اس پرس میں سے نکال دیتا رہا. اور جب آ کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے،
سارا کام ہو گیا، میں نے پرس دیکھا اس میں 4 آنا نہیں ہے۔ صلوات محمد، سمجھ گئے آپ؟ تو ہنگامہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک اطمینان ہے، سمجھ گئے آپ؟ کہ وہیں امام رضا علیہ السلام بھی ہیں، وہیں فاطمہ معصومہ بھی ہیں، بی بی۔ ہم لوگ اتنی دور سے سن کے جب ہمارا دل دکھتا ہے تو آپ تو وہیں ہیں نا، آپ لوگوں کا کتنا دل دکھتا ہوگا بی بی؟ بس بہت ہو گیا، ایک توجہ فرما دیجئے، ان جو ہے وہ مجاہدین دین کے اوپر جلد از جلد فتح و نصرت عنایت انشاءاللہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب ایک یہ تو یہ ہو گیا، دوسرا اب امام رضا علیہ السلام کے بارے میں سنانا تو چاہتا تھا کچھ، مگر بٹ اب جو ہے وہ 55 ہو گیا، لہذا امام رضا کے بس ایک چھوٹی سی چیز سنا دیتا ہوں، ورنہ ایک آدھ قصہ بڑا مزیدار امام کا سناتا اور بس، اس لیے تب تک 12:10 ہو جائے گا۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، مطلب غریب مانے مسافر، سمجھ گیا؟ السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، کیا مطلب ہوا؟ سلام اس امام پر، کاش وقت ہوتا، جاندار قصہ کی یاد آیا تھا، پھر کل آئیے گا، کل کہاں ہے؟ ہاں اگر یاد رہا تو کل یہ قصہ سناؤں گا، بہت مزیدار ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، سلام اس امام پر جو مددگار ہے اپنے زائروں کا۔ یہاں کیا کہتے ہیں آپ؟ فی یوم الجزاء، لیکن خالی فی یوم الجزاء نہیں ہے، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، قیامت میں بھی، ہر جگہ یہ امام معین الضعفاء ہے، یہ امام مغیث الشیعہ ہے، یہ امام مغیث الزوار ہیں۔ بس ایک سنیے تمام، صلوات بر محمد۔ ہم لوگوں کے دماغ میں کیا گھس گیا ہے، عارف بھائی ریٹائر ہو گئے، فنڈ مل گیا، حج پہ چلے گئے، لوٹانی زیارت کرتے ہوئے آ گئے، اب جو مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے، کل تمنا اللہ نے پوری کر دیا، حج ہو گئی، زیارت ہو گئی۔ میرے بھائیو اگر اللہ نے نوازا ہے، حج ایک بار واجب ہے بے شک، لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے، اس قابل کیا ہے، تو میرے بھائیو زیارت کو ایک بار کافی نہ سمجھو، ایک بار جس کو جتنی اللہ نے اوقات دی ہے اس کو اتنی مرتبہ زیارت کو جانا چاہیے، کربلا کی، امام رضا کی، خاص کر کے بقیع کی، عمرے کے بہانے جائیے تاکہ وہاں بھی 4 امام ہیں مدینہ۔ پھر یہی مرشی نجفی رحمت اللہ علیہ تمام، ان کے دوست تھے، رفیق تھے، مرحوم شیخ مرتضی حائری بانی حوزہ علمیہ قم، شیخ عبدالکریم حائری کے بیٹے مرتضی حائری زبردست شوقین زیارت کے، حوزے میں 2-3 دن کی چھٹی اگر ہو گئی تو کسی طرح کودتے پھانتے، بس سے، ٹرک سے، جو بھی ممکن ہے، 700-800 کلومیٹر ہے قم سے، پہنچ جاتے ہیں۔ ایک نہیں، ایک دن کے لیے، آدھے دن کے لیے، ایک بار کل السلام علیکہ یا غریب الغرباء، مر گئے۔ یہ دونوں دوست تھے، جو بھی آغا مرشی کا نام لیا میں نے، یہ مرجع اور شیخ مرتضی دونوں دوست تھے۔ طے یہ تھا جو پہلے مرے گا
وہ قبر کی حالت بتائے گا۔ شیخ مرتضی حائری مر گئے، کچھ دنوں کے بعد آقائے مرشی نجفی نے خواب میں دیکھا، ارے یار طے ہوا تھا قبر کی حالت بتاؤ گے، کیا ہوا؟ کہ سنو مر گیا۔ لوگ دفن کر کے چلے گئے، ابھی لوگوں کے چپلوں کی آواز آ رہی ہے، دو فرشتے آ گئے۔ ہم لوگ جو ہے وہ تو شعر ویر میں تو بہت پھینکتے ہیں کہ وہ نکیرین سے یہ کہہ دیں گے اور تو وہ یوں لوٹ جائیں گے اور فلانا ہوگا اور ڈھکانا ہوگا۔ ارے پھینکنے کو اللہ نے زبان دیا ہے یار، بس یہ حسن جو چاہو پھینک لو، یہ تو پتہ چلے گا قبر میں جانے کے بعد۔ مولوی صاحب سنبھل جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، 60 کے ہو گئے ہو، اب تک جو بدماشی کیا وہ کم نہیں ہے، اب سے سدھر جاؤ اور ڈرو مت، صدق دل سے توبہ کر لو۔ وسیع حسن اہل بیت کا بہت بڑا سہارا ہے۔ کہنے لگے قبر میں لیٹے، ابھی پبلک نکلی تھی، دو فرشتے آ گئے، سوال شروع کیا۔ جواب سوچ ہی رہا تھا کہ تب تک ایک آواز محسوس ہوئی، ڈرنا مت۔ کہنے لگے لگا جیسے دور سے آواز آ رہی ہو، اور پھر ایسا لگا جیسے دھیرے دھیرے وہ آواز قریب ہوتی جا رہی، ڈرنا مت ڈرنا مت، دھیرے دھیرے وہ آواز قریب ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا، جائیے زیارت، ایک بار کو کافی مت سمجھے، خدا جب تک زندہ ہے یا اللہ بار بار اہل بیت کے قبور کی زیارت نصیب۔ ابھی وجہ بتاتا ہوں، اتنے میں دیکھا سامنے امام رضا سلام اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ کہنے لگے کیا ہوا مرتضی؟ ڈر گئے تھے؟ کیسے نہیں اپنے پیار کرنے والے بزرگ بچوں سے پوچھتا کیا بابو ڈر گئے تھے؟ شاید وہی پیار رہا۔ کیا ہوا ڈر گئے تھے؟ میں نے کہا آقا زندگی میں کبھی اتنا نہیں ڈرا تھا جو دہشت آج ہوئی ہے، کہ اب ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، ہم آ گئے ہیں۔ اور اب سنیے پتا چلے گا کتنی بار وہ آدمی امام کی زیارت میں گئے۔ فرماتے ابھی تو ہم ایک بار آئے ہیں تمہارے پاس، ابھی 69 مرتبہ ہم کو تمہارے پاس آنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس وہی امام ہے، مگر اللہ اللہ۔ ایک صحابی ہے امام کے جو مشہور ہے ابن شبیب کے نام سے، ان سے فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین، اے فرزند شبیب اگر تم کو کسی بات پہ رونے کا دل چاہے تو حسین پر رونا۔ ابن شبیب اگر کسی بات پر رونا آئے تو بولیے حسین پر رونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے حسین کے ساتھ ہوا نا، جو میرے آقا کے ساتھ ہوا، دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ کچھ سال پہلے کورونا آیا، ایک سے ایک بیچارے جو ہے وہ پریشان ہوئے، خاص کر کے مزدور طبقہ۔ اب ایک دم گھر میں پیسے سے ہاتھ خالی ہے، آپ کے پاس آدمی آئے گا مانگنے کے لیے، کیا مانگے گا؟ لاسٹ بتائیے بھیا 50 روپیہ دے دو ماسٹر صاحب، لڑکے کو دودھ لانا ہے۔ یہ بہت آخری پریشانی آدمی کی ہے۔ دنیا میں کوئی اتنا پریشان نہیں ہوگا جو اپنے بچے کو پانی نہ پلا سکے۔ یہ اکلوتا میرا مولا ہے حسین کربلا میں کہ جو اتنا مجبور کر دیا گیا۔
لیکن ایک بات سناؤں گا آپ کو، یہی تو جبھی تو امام رضا علیہ السلام نے کہا نا کہ اگر کسی چیز پر رونے کا دل چاہے تو حسین پر رو، ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایک امام رضا تھوڑی، امام حسن سلام اللہ علیہ آخری وقت تھا، جب طے ہونے لگی امام حسن کے، جگر کا ٹکڑا گرنے لگا، امام حسین بغل میں بیٹھے لگے رونے۔ امام حسن نے کہا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کی یہ حالت دیکھ کے۔ تب اپنا غم بھول کے امام حسن نے کہا تھا وَلَٰكِن لَا يَوْمَكَ يَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مگر اے حسین تمہارے دن سے بڑھ کے کوئی دن، تمہاری خواہشوں سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ ارے آپ اسی کو غور کر لیجئے 2 منٹ میرے بھائی، ہم لوگوں کے ساتھ جانتے ہیں دقت کیا ہے میرے بھائیوں۔ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سے اماں کی گود سے حسین حسین مصائب سنتے آ رہے، سنتے سنتے ہم لوگوں کا کلیجہ پتھر ہو گیا۔ ورنہ آپ بتائیے کس قوم میں کس ملت میں 6 مہینے کا پانی بچے کا روکا جاتا ہے بولیے، اور بچے کی حالت یہ تھی، بچے کی حالت یہ تھی، سناؤں آپ کو، گاؤں میں دیکھا ہے کبھی گوریا اوریا اسی گرمی کے زمانے میں گھونسلہ بناتی، دیکھا کبھی بچہ گر جاتا ہے نیچے تو وہ اپنی چونچ ایسے کھولتا اور بند کرتا، دیکھا ہے نا؟ یہی جملہ جناب ام کلثوم نے استعمال کیا ہے، بچے کو لے کے آئی، فرماتی بھیا لے جاؤ شاید کسی کو دیکھ کے ترس آ جائے، شاید کسی کو دیکھ کے ترس آ جائے۔ اما ترا کیف یتلظی، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار وہ کھولتا۔ ہم لے کے ابا کا سایہ کیا۔ دیکھیے غیرت بڑی چیز ہے، ایک جملہ کمیل اس پر توجہ کرو، غیرت بڑی چیز ہے، عزت نفس بڑی چیز ہے۔ بچے کے پیاس سے مجبور ہے پانی مانگنے پر، مگر اپنے کو مولا نے الگ کر لیا، یہ قابل اپنے کو سائڈ کر لیا۔ اگر اس جملے پہ آپ خود بتائیے اس جملے کا مطلب کیا لے کے آئے، فرماتے ان لم ترحمونی، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، کیا مطلب ہوا اس کا بولیے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہم کو نہیں چاہیے، ہم تم سے رحم نہیں چاہتے۔ پھر فرماتے فرحموا ھذا الطفل، اس بچے کے اوپر رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، بجائے پانی پلانے کے میرے بھائیوں، جس کے سینے میں ماں کا دل ہے، جس کے سینے میں باپ کا دل ہے، بجائے پانی پلانے کے 3 بھال کا تیرا۔ میری طرف دیکھیے، رک کے میری طرف دیکھیے، میں تو ایڈلٹ ہوں نا، 60 سال کا ہو گیا، یہ میرے گلے کی چوڑان کیا ہے یہ آپ بتائیے، 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ اور پھر 3 بال کا تیر، اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ بتائیے جو تیر لگے گا تو بچے کا گلا چھدے گا، ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا، مگر کتابوں کا جملہ ہے 3 بال کا تیر آیا، فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے۔ شاید یہی وجہ ہے عباس کے لاشے پہ تڑپے حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کے جنازے پہ مرثیہ پڑھا آپ کو یاد نہیں کیا، بیٹے کے جنازے پر مل کے آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن جب 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا
اور جواب میں تیر آیا. میرے بھائیو امام نے آپ کو یاد کیا، فرماتے ہیں شیعہ کی مہما شربتم ما عذب فاذكروني او سمعتم بقریب او شہید فانتبونی. میرے شیعہ جب ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی مسافر کی خبر سننا، فندبونی میرے اوپر لطفہ کر لینا. فرماتے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے، دیکھتے کیفاز تسقیل طفلی فابوا ان یرحمونی، کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا اور ان ملعونوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شبیہ احمد ابن سید ممتاز حسین مرحومہ ناز بانو بنت ابن حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں.